عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے انتقال کے بعد اگر اس کی اچھائی اور نیکی کی گواہی دنیا میں 4 شخص نے دے دی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ عمر فاروق مچل جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر 3 شخص نے اس کے لیے گواہی دی تو پھر کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر 3 شخص نے بھی گواہی دے دی کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر 3 سے کم 2 شخص نے اگر گواہی دے دی تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں 2 شخص نے بھی گواہی دے دی اس کی نیکی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسلمان کون ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، دوسرے مومن کو تکلیف نہ ہو، اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کی حفاظت ہو، نہ کہ اسے ایذا پہنچایا جائے، اسے تکلیف دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا خوبصورت زاویہ عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین اعمال ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا، یعنی آپ کا رویہ ایسا ہو کہ اس رویے کی وجہ سے دوسرا مومن خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی مومن خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے، اگر گرمی کا موسم ہے، آپ نے اس کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کر دیا تو اس پانی پینے کی وجہ سے اس شخص کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک مومن کا دل خوش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، لوگ کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو۔ ایک ایک نیکی ہمارے لیے انمول ہے، ایک ایک نیکی۔ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا کہ نام اعمال جب اس کے تولے جائیں گے تو اس کی ایک نیکی کمی ہو جائے گی، اس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے جا، اگر تجھے ایک نیکی مل جاتی ہے تو پھر تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ اب وہ بندہ تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں کہتے ہیں کہ بیٹا آج تو کون میں کون، آج تو مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرے درجے بلند ہو جائے۔ باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، حتیٰ کہ وہ سب کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بھی اپنی نیکی دینے کے لیے اسے تیار نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص اور ہوگا کہ جس کے پاس کل کائنات ایک نیکی ہوگی، جس کے پاس کل کائنات ایک نیکی ہوگی۔ جب اس شخص سے ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی اگر تمہارے پاس بھی اگر نیکی ہے تو مجھے دے دو، تو وہ شخص اپنی نیکی کو اس شخص کو دے دے گا۔ تو وہ اس وجہ سے دے دے گا کہ اس کے پاس صرف کل کائنات ایک نیکی، اب وہ سوچے گا کہ چلو میرا بھلا نہ ہو، اس بیچارے کا ہی بھلا ہو جائے، کیونکہ اس کو ضرورت ہے ایک نیکی کی۔ اگر میری ایک نیکی اسے دے دیتا ہوں تو اس ایک نیکی کی وجہ سے یہ جنت چلا جائے گا، کیونکہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے۔ اور جب اس شخص کو وہ نیکی دے دیا جائے گا تو وہ اللہ کے بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے ایک نیکی مل گئی، تو وہ کہے گا کہ مالک ہاں ایک نیکی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو جنت میں جا، اور اللہ کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتے جا اس شخص کو بھی لے کے آؤ کہ جس نے اپنی ایک نیکی دے دی، آج نے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی، اس کو بھی جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور آج ہم کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ہم ان نیکیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، کہ ہماری مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑا کریں گے تو بہت ثواب ملے گا، یہ چھوٹے چھوٹے کام کون کرتے ہیں آج ہم سوچتے ہیں نا۔ لیکن چلو نیکی تو ہے، لیکن اگر ضرورت کے حساب سے ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کام کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اگر مان لو کہ کوئی ننگا ہے، کسی کو کپڑا میسر نہیں ہے، اگر ہم اس کو کپڑا دے دیتے ہیں تو کیونکہ ہم اس کے ضرورت میں کام آتے ہیں، یعنی اس کو ضرورت ہے، ایک مومن بندے کو ضرورت ہے کپڑے کی، تو اگر ہم نے اس کو کپڑا پیش کر دیا تو اب بتاؤ کہ پھر اس مومن کا دل کتنا خوش ہوگا۔ اب کسی کو ضرورت ہے دوائی کی، وہ بیمار ہے، پڑوسی ہے یا چلو گاؤں کے ہی ہے، بیمار ہے، اس کو حاجت ہے پیسوں کی، کیونکہ پیسوں کے بغیر جو ہے اس کی دوائی نہیں آنے والی۔ اب اگر ہم اس بیمار کو کہیں کہ آؤ بھائی تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، تو اب بتاؤ ضرورت ہے اسے دوائی کی اور ہم کھلا رہے ہیں اس کو کھانا، تو اب کیا ہمیں اس میں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دوائی دیتے ہیں تو پھر اس دوائی سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، کیونکہ ضرورت ہے اس کی دوائی کی۔ تو اگر ہم اس کو دوائی لا کے دیتے ہیں یا دوائی کے پیسے دیتے ہیں تو پھر اس ادا کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اگر ہم دوائی دیتے ہیں تو اس دوائی دینے کی وجہ سے اس مومن بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو، کوئی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے کسی مومن کا دل خوش کر دے۔ کہیے سبحان اللہ، کسی مومن کا دل خوش کر دے۔ اور بالخصوص ہمیں اور آپ کو، چاہے ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں چاہے برے اعمال کریں، ایک دن اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ زندگی چاہے اللہ کی نافرمانی کر کے گزارو یا اللہ کی فرما برداری میں گزارو، زندگی گزر ہی جائے گی، زندگی کٹ ہی جائے گی۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایک وہ ہے کہ رات و دن اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو زندگی دونوں کی گزر رہی ہے، لیکن دونوں زندگی میں فرق ہے۔ زندگی دونوں کی گزر رہی ہے مگر دونوں زندگی میں فرق ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی ناشکری میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تو جب موت کے فرشتے آتے ہیں آخری وقت تو زنجیروں سے لپیٹ کر جکڑ کر جو ہے اس شخص کو لے جاتے ہیں، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ ہائے مجھے کہاں لے جاتے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں جانا۔ لیکن فرشتے زنجیروں میں جکڑتا ہوا اس شخص کو کھینچتا ہوا لے کے جائے گا۔ لیکن وہی جس نے اپنی زندگی کو انمول جانا، جس نے اپنی زندگی کو قیمتی جانا، جس نے اپنی زندگی کے وقت کو، لمحے کو جو ہے بہت ہی قیمتی اور بہتر جانا کہ نہیں میں یہاں اگر اچھے اعمال کر لیتا ہوں تو یقیناً رب قدیر اپنے فضل کرم سے مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ شخص جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور پھر اپنے اعمال کے لشکر کو بھیج کر، جو قبر ہے، جو بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اس گھر بھیج کر، اپنے اعمال کے لشکر کو بھیج کر ان کیڑوں مکوڑوں کو ختم کرتا رہتا ہے، اور جب پھر اس مومن بندے، اس فرما بردار بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو 70,000 رحمت کے فرشتے سامنے آتے ہیں اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس مومن بندے کو لے جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ مومن بندہ، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ جب اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر اس وقت بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنت کا حصہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اعمال کے لشکر کو بھیج کر جو ہے سارے کیڑے مکوڑوں کو ختم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ تو یہ لوگوں، زندگی تو ہماری اور آپ کی کیسے بھی گزرے گی، لیکن بہتر وہ زندگی ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی جو ہے اللہ کے فرمان کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم